میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آج ہم اپنے آپ سے سوال پوچھیں کہ یہ کیا وجہ تھی، اور دو وجوہات تھی۔ جو بیرونی سازش تھی ان کی تو بڑی سمپل تھی کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک ایسا حکمران ہو جس کو وہ پتلا ہو، جو حکم کرے وہ کر دے۔ اگر وہ کہے جی ہماری جنگ میں شامل ہو جاؤ تو ہم 80,000 اپنے لوگ بھی قربان کر دیں ان کے لیے۔ وہ کہے جی روس سے تم نے سستا تیل نہیں لینا تو ہم کہے جی ہاں جی جو آپ کہتے ہیں ہم تیل ہی لیتے ہیں۔ ہندوستان 40% کم قیمت پہ تیل لے رہا ہے روس سے، لیکن ہمیں اجازت نہیں ہے کیونکہ ہم غلام ہیں یہاں۔ اور وہ کیوں غلام ہیں؟ ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں۔ یہ ایک چیز یاد رکھنا، اگر آج میرے بھی پیسے ملک سے باہر پڑے ہوتے تو میرے میں جرت نہ ہوتی ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کی۔ کیونکہ وہ جب چاہے میرے پیسے ضبط کر سکتے ہیں۔ جب سے وہ روس اور یوکرین کی لڑائی ہے انہوں نے روسیوں کے پراپرٹیز اثاثے ضبط کرنے شروع کر دیے ہیں، تو ان کو بھی ڈر تھا کیونکہ ان کے تو یہاں تو کچھ بھی نہیں، ان کا پیسہ جو ان کے ملک سے باہر یہ لے کے گئے ہوئے 30 سال میں۔ ان کو ایسے لوگ چاہیے تھے، اور ان کو کیا چاہیے تھا؟ ان کے اربوں روپے کے کرپشن کے کیسز تھے۔ شہباز شریف پکڑا جانے والا تھا، اس کے اور اس کے بیٹے نے جیلوں میں جانا تھا FIA کے کیس میں، جو مقصود چپڑاسی جو 4.25 ارب روپیہ چپڑاسیوں کے نام پہ اور نوکروں کے نام پہ آ رہا تھا، اس سیدھا کیس میں ان کو سزا ہونے والی تھی۔ FIA کے اوپر اپنے آدمی بٹھا کے وہ کیس ختم کر رہے ہیں، نیب کے اوپر اپنا آدمی اٹھا کے 1100 ارب روپے کے کیسز اب ختم ہو رہے ہیں۔ 200 کیسز ختم ہو چکے ہیں ان کے۔ ابھی عدالت میں پتا چلا کہ 200 کیسز نیب کے ختم کروا چکے ہیں اپنے۔ ٹوٹل جو ان کو جو ورتھ ہے کیسز کی وہ 1100 ارب روپے ہے، جو یہ معاف ہوں گے اپنے، جن کو NRO ملے گا۔ اور یہ جو NRO ہے، یہ جو NRO اب مل رہا ہے، اس سے زیادہ اس ملک سے ظلم نہیں ہو سکتا۔ کوئی دشمنی نہیں کر سکتا اس ملک سے کہ ایک طرف لوگوں کی کمر توڑ دے مہنگائی میں، ملک کی معیشت نیچے لے آئیں، وہ تو دشمن بھی نہیں کر سکتا۔ اور ساتھ اربوں روپے کے بڑے بڑے ڈاکوں کے کیسز معاف ہو جائیں اور قانون چینج کر دیں۔ اب قانون اپنی چوری بچانے کے لیے انہوں نے قانون جو بدلے ہیں، میں اس لیے آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھ رہا ہوں۔ اب انہوں نے قانون کیا بنایا ہے کہ اگر میں عمران خان کی کوئی 1 ارب روپیہ باہر پڑا ہوا ہے برطانیہ میں یا اثاثے اس کے، اور انفارمیشن آ جاتی ہے کہ عمران خان کے، انہوں نے قانون بنایا ہے کہ وہ عدالت میں ایڈمیسیبل نہیں ہے، وہ ایڈمٹ ہی نہیں کر سکتے عدالت میں، انہوں نے قانون بنا دیا ہے۔ اور دوسرا، اب یہ آپ سب کے سامنے میں نے کئی دفعہ فلمیں دکھائی ہیں کہ پہلے وہ مریم کہتی ہے جی ہمارے یہ 4 بڑے بڑے محلات لندن میں ہمارے نہیں ہیں، میری تو لندن چھوڑو پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جب وہ پینما میں انکشاف ہو جاتا ہے تو 4 سال کے بعد وہی کہتا ہے اس کا بھائی کہ الحمدللہ یہ ہمارے بھی ہے اور یہ مریم ان کی مالکہ ہے۔ اب یہ سوال یہ ہے کہ وہ ایڈمٹ کر گیا کہ، اور وہ نواز شریف نے اسمبلی میں ایڈمٹ کیا کہ ہمارے ہیں، تو جب آپ کے ہیں تو بتائیں پیسہ آیا کدھر سے؟ اور وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ جج نیب والے سے پوچھ رہا ہے کہ بتائیں جناب آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ نواز شریف کا یا نہیں؟ اسے کہا جی میں نہیں بتا سکتا، کیونکہ وہاں بھی میچ تو فکس ہوا تھا، اپنا نیب کا ہیڈ رکھ دیا انہوں نے۔ اسے کہا جی نہیں میں نہیں بتا سکتا، چلو جی بری ہو گئے۔ یعنی دنیا میں ایسا مذاق ہوتا ہے کہ ہر پبلک آفس ہولڈر کے لیے ساری دنیا میں قانون ہے۔ میں اگر پبلک آفس ہولڈر ہوں اور میرے اثاثے میری آمدنی سے زیادہ ہیں تو میری ذمہ داری ہے بتاؤ کہ پیسہ کدھر سے آیا ہے۔ میں تو پبلک آفس ہولڈر نہیں تھا جب میں کرکٹ کھیلتا تھا، آج سے 35-36 سال پہلے جب میں نے لندن میں اپنا فلیٹ لیا تو میں تو پبلک آفس ہولڈر نہیں تھا، میں تو پاکستان کا ٹیکس ریزیڈنٹ نہیں تھا، کیونکہ 6 مہینے میں ادھر کرکٹ کھیلتا تھا، 6 مہینے ٹور کرتا تھا دنیا میں۔ اس کے باوجود عدالت نے میرے سے
جو سوال پوچھا کہ کدھر سے وہ پیسہ آیا, کدھر سے آمدنی, 40 سال پرانے کانٹریکٹ میں نے دکھائے ان کو کہ کدھر سے میرے ساتھ پیسہ آیا, میں نے لنڈن, اور وہ فلیٹ بیچ کے پاکستان پیسہ لے کے آیا. یعنی تو میں